اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فارسی کی پہلی کا لیسن نمبر 27 آپ کے سامنے پیش ہے۔ لیسن کا نام ہے کچھ حدیثوں اور بزرگوں کے اقوال۔ یہاں کچھ حدیث ذکر کی گئی ہیں اور بزرگوں کے اقوال، قول، اسٹیٹمنٹ، قول کی جمع ہے اقوال۔ کچھ اسٹیٹمنٹس ہیں جو بزرگوں کے ذریعے کہی گئی ہیں اور کچھ حدیثیں ہیں جو فارسی میں لکھی گئی ہیں، ان کا ترجمہ سماعت کریں۔ اسٹوڈنٹس، سب سے پہلے آپ نے جتنے قواعد پڑھے فارسی کے، چاہے وہ ماضی کی بحث رہی ہو، یعنی ٹینس کے تعلق سے ماضی، حال، مستقبل، یعنی پریزنٹ ٹینس، پاسٹ ٹینس اور فیوچر ٹینس آپ نے پڑھا، اس کی جتنے الفاظ بن رہے تھے، ماضی مطلق، ماضی میں ماضی مطلق، قریب، بعید، استمراری، احتمالی، ساری چیزیں، سارے قواعد آپ نے پڑھ لیے ہیں۔ اب ڈائریکٹ جو ہے جملے آ رہے ہیں، تو جملے کو کیسے آپ ٹرانسلیٹ کریں گے، ان باتوں پر آپ کو دھیان دینا ہے۔ تو ابھی تک تو آپ چھوٹے چھوٹے جملے دیکھ رہے تھے، مہینوں کے نام تھے اور پھر ان کے تعلق سے کچھ جملے تھے، اور اس سے پہلے جو بحثیں تھیں اس میں چھوٹے چھوٹے جملے تھے۔ تو ایک ربط آپ کو مل چکا ہے کہ ہمیں جملہ بنانا کیسے ہے۔ اب جو ہے سیدھے حدیث ذکر کر رہے ہیں اور بزرگوں کے اقوال ذکر کر رہے ہیں، اور اگر اس کا ٹرانسلیشن آپ آسانی سے کر سکتے ہیں تو قواعد کی روشنی میں آپ کر لیں گے، اگر قواعد آپ کے ذہن میں موجود ہے تو۔ پہلے ترجمہ دیکھیں۔ سب سے پہلا جملہ یعنی کچھ حدیثیں اور بزرگوں کے اقوال، ان کا ترجمہ ہے اور خلاصہ بھی بیان ہے یہاں پر۔ پہلا ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمودہ است، ہر کے یک بار بر من درود خواند۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یک بار، ایک مرتبہ، ہر کے یک بار، جو شخص ایک مرتبہ، بر من، مجھ پر، درود خواند، درود پڑھتا ہے، خدائے تعالی و فرشتگان، فرشتے کی جمع ہے، فرشتہ کی جمع ہے فرشتگان، فرشتہ ہے نا، فرشتے، بروئے 10 بار درود بگویند، اللہ تعالی اور اس کے فرشتے اس پر 10 درود بھیجتے ہیں۔ دوسرا، ہر کے بدیدن عالم رفت بدیدن من آمدہ، ہر کے بدیدن عالم رفت بدیدن من آمدہ، جو کوئی کسی عالم کو دیکھنے گیا گویا وہ مجھ کو دیکھنے آیا، گویا وہ مجھ کو دیکھنے آیا۔ وہ ہر کے با عالم مصافحہ کرد با من مصافحہ نمودہ، اور جس نے کسی عالم سے مصافحہ کیا تو اس نے میرے ساتھ مصافحہ کیا۔ وہ ہر کے پیش عالم نشست با من نشستہ، اور جو کوئی کسی عالم کے پاس بیٹھا گویا میرے پاس بیٹھا، گویا میرے پاس بیٹھا۔ وہ ہر کے در دنیا با من نشیند، اور جو کوئی دنیا میں، با من، دنیا میں، با من، میرے ساتھ، نشیند، بیٹھا، خدائے تعالی اورا روز قیامت با من در بہشت بنشاد، جو کوئی دنیا میں میرے ساتھ بیٹھا، اللہ تعالی یعنی خدائے تعالی اورا روز قیامت با من در بہشت بنشاد، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن میرے ساتھ در بہشت جنت میں بیٹھائے گا۔ تیسرا، ایمان چیست، ایمان کیا ہے؟ اب بتا رہے ہیں کہ ایمان کیا چیز ہے۔ سب سے پہلے شناختن خدائے تعالی بدل، شناختن خدائے تعالی بدل و اقرار کردن بزبان و عمل کردن بحکم شریعت۔ ایمان چیست، ایمان کیا ہے؟ شناختن خدائے تعالی بدل، اللہ تعالیٰ کو دل سے پہچاننا، و اقرار کردن بزبان، اور اقرار کرنا زبان سے،
و عمل کردن بحکم شریعت، اور عمل کرنا شریعت کے حکم پر۔ چوتھا، ہر کے برائے نماز بطریق نیکو وضو کند، ہر وہ شخص جو کوئی برائے نماز کے لیے بطریق نیکو وضو کند، اچھی طرح وضو کرتا ہے، وہ نماز گزارد، اور نماز پڑھتا ہے، ہرچہ درمیان آ نماز و نماز دیگر کند، تو جو کچھ نماز پڑھتا ہے تو جو کچھ اس نماز کے و دیگر اور دوسری نماز کے درمیان کرتا ہے آمرزیدہ شود، بخش دیا جاتا ہے۔ ہر کے باوضو بخسپت و بہما شب بمیرت نزد خدائے تعالی شہید باشد، جو شخص باوضو سوتا ہے و بہما شب بمیرت، اور اسی رات مر جاتا ہے، نزد خدائے تعالی شہید باشد، اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑا ثواب پاتا ہے۔ مسواک کنید کہ از آن پاکیے دہان است و خوشنودی رحمان، مسواک کرو کہ اس سے منہ کی صفائی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی یعنی رضامندی۔ در روز جمعہ بر ہما مسلمانان سہ چیز واجب است، جمعہ کے دن تمام مسلمانوں پر سہ چیز، 3 چیز واجب ہے۔ غسل نمودن، غسل کرنا، مسواک کرنا، خوشبو مالیدن، خوشبو ملنا یعنی خوشبو لگانا۔ جمعہ بہترین روزہ است، جمعہ تمام دنوں سے بہتر ہے، روزہ تمام دن، بہترین است بہترین ہے۔ نماز جمعہ، نماز جماعت بہتر است، جماعت کی نماز بہتر ہے، از دنیا سے، وہ از ہر چیز در دنیا است، اور جو کچھ دنیا میں ہے ان تمام چیزوں سے جماعت کی نماز بہتر ہے۔ نزد خدائے تعالی بوئے دہن روزہ داران از مشک خوشبو تر است، اللہ تعالیٰ کے نزدیک، نزد خدائے تعالی بوئے دہن روزہ داران، روزہ داروں کے منہ کی بو از مشک خوشبو تر است، مشک سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ اگر خدائے تعالی آسمانہا و زینہا را اجازت سخن گفتن بدہد، ہر روزہ دار را مژدۂ جنت دہند، اگر اللہ تعالی آسمانوں اور زمینوں کو بات کہنے کی اجازت دیتا، ہر روزہ دار را مژدۂ جنت دہند، تو ہر روزہ دار کو جنت کی خوشخبری دیتے۔ ہما چیزہا را زکوٰۃ است، تمام چیزوں کی زکوٰۃ ہے، و زکوٰۃ تن روزہ داشتن است، زکوٰۃ تن اور جسم کی زکوٰۃ روزہ رکھنا ہے، روزہ داشتن است روزہ رکھنا ہے۔ نماز ستون دین است، نماز دین کا ستون ہے، پیلر ہے، ہر کے نماز قائم نمود، جس نے نماز کو قائم کیا دین خود را قائم داشت، اس نے اپنے دین کو قائم کیا۔ وہ ہر کے نماز را ترک داد، اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا بنائے دین خود را برانداخت، اس نے اپنے دین کی بنیاد کو برانداخت گرا دیا۔ ہر چیز را نشان است، ہر چیز کی کوئی علامت ہوتی ہے، وہ نشان ایمان، اور ایمان کی علامت نماز است، نماز ہے۔ ہر کے ترک نماز کند، جو آدمی نماز کو چھوڑتا ہے، وہ دیدہ و دانستہ نہ گزارت، دیدہ یعنی دیکھا ہوا، جانا ہوا، تو اس کو سیدھا ترجمہ کر سکتے ہیں جان بوجھ کر، و دیدہ و دانستہ نہ گزارت منکر است، ہر وہ شخص جو جان بوجھ کر نماز پڑھتا ہے کو نہیں پڑھتا وہ منکر ہے۔ حدیث پاک میں ذکر ہے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑا اس نے گویا کہ مثل کفر کیا، یعنی کفر جیسا عمل کیا۔
یہاں تک آپ دیکھ سکتے ہیں 16واں جملہ ہے، ہر کے نماز نہ کند جو نماز نہیں پڑھتا، ایمان نہ دارد ایمان نہیں رکھتا، وہ ہر کے زکوٰۃ نہ دہند اور جو زکوٰۃ نہیں دیتا، نمازش ادا نہ شود اس کی نماز ادا نہیں ہوتی، یعنی قبول نہیں ہوتی۔ تو حضرات محترم یہاں 16 جملے اس صفحہ کے ہو چکے ہیں، اس پیج پہ ہو چکے ہیں، باقی کے غالباً 18 جملے اور بچے ہیں، اسے اگلے درس میں آپ دیکھیں۔ ایک ایک لفظ کے اعتبار سے میں نے ترجمہ کیا ہے، آپ کو ربط پہلے اسباق سے مل چکا ہے۔ اگر ترجمہ صحیح طور پر نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو قواعد کی روشنی میں کوشش کریں کہ آپ ترجمہ کو سنیں، انگلی رکھ کے کتاب سے ملائیں، تو اس سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ جو چیزیں آپ کے لیے کٹھن ہیں اس کو کمنٹ باکس میں پوچھیں کہ یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، تو اس کو انشاءاللہ قواعد کی روشنی میں سمجھانے کی کوشش کی جائے گی۔ وما علینا۔